جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتا ہے اس کی زندگی کیوں تنگ ہو جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں آج کی یہ ویڈیو شاید کسی ایسے دل کے لیے ہے جو بے چینی، پریشانی یا دل کے سکون کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ بھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی دل مطمئن کیوں نہیں، تو آخر تک ضرور سنیے، شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر میری ہدایت سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اس سے سکون چھین لیا جائے گا، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ کہا جائے گا جس طرح دنیا میں ہماری آیتیں آئیں تم نے انہیں فراموش کر دیا، تو آج ہم بھی تمہیں فراموش کیے دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہے ہیں۔ تنگ زندگی کا مطلب صرف غربت یا مالی مشکلات نہیں۔ بہت سے لوگ دولت، اچھا گھر اور ہر آسائش رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل بے سکون رہتا ہے۔ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے، قرآن کی ہدایت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتا ہے، تو دل کی بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ آزمائشوں میں بھی امید اور سکون پا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص پوچھے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا۔ اللہ فرمائے گا میری آیات تو تمہارے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج تجھے بھی اسی طرح نظر انداز کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ آیت ہمیں ڈرانے کے ساتھ ساتھ امید بھی دیتی ہے، کیونکہ جب تک زندگی ہے توبہ اور اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اپنے آپ سے عہد کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کثرت سے استغفار اور اللہ کا ذکر کریں، اور آپ کو یہ چیز یاد دلائے گی کہ اللہ کے ذکر میں کتنا سکون ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی تو کافی دن سوچتی رہی کہ ہمیں بچپن سے قرآن ترجمے سے کیوں نہیں پڑھایا گیا، اور اتنی ہم آیات ہماری نظروں سے دور رہیں۔ بے شک اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو ہمارا سکون چھین لیا جائے گا، اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن اور بیماری کا شکار ہے، اسے سکون نہیں ہے زندگی میں، جب اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب تم ہم سے منہ موڑو گے تو ہم بھی منہ موڑ لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے سے اس میں کوئی سکون نہیں ملے گا، اس لیے اللہ کو نہ بھولیے تاکہ وہ ہمیں نہ بھولے، کیونکہ اصل سکون اللہ کی اطاعت کرنے سے ہے، اور پھر ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر آپ کثرت سے استغفار اور اللہ کا ذکر کریں تو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کرے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سکون نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور دوستوں تک پہنچائیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو، اس میں سے تھوڑی سی بھی چند سی بھی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا کہ اللہ کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔